کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی، جاؤ گھر؟ کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو، وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا۔ یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پست ترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج؟ کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں، کسی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے، اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں، ہم فہرست میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ہم اس کو اپنا جنت بنا سکتے تھے، جنت۔ اتنا یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاءاللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہ شہر دیکھ لیں آپ، یہ شہر سیالکوٹ جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے، اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے۔ اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی یافتہ بنا سکتا ہے۔ اتنا یہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے، لیکن ہم نے کبھی کلہاڑا چلاتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے، نکالتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے وقت، پھر لاتے کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر؟ آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا؟ الیکشنوں میں ہیرا پھیری کیوں کی؟ ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے؟ اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا، جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اب میں کیا کسی کی بات کروں؟ مجھے بہت، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو، کلچر کو تباہ و برباد کیا۔ ہماری قوم تو ایسی نہیں تھی، بڑی اچھی قوم تھی ہماری۔ آج اس کی اصلاح کی طرف ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں ہم۔ اور جو ملک کا حل ہو گیا ہے، مجھ جیسا بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے دوبارہ ڈگر پہ لے کے آئے۔ ہم بار بار غلطیاں کرنے کے جو ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے، ذرا خاموشی اختیار کریں۔ ہم بار بار غلطیاں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اب سن لیں میری بات، میں بہت کچھ ہے، میرا دماغ بھی ان باتوں سے بھرا ہوا ہے، دل بھی بھرا ہوا ہے۔ دل زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے تھے اور کیا آج بن گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے وہ بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے، لیکن اس نقصان کو ریپیئر کرنا یہ بھی آپ کی اور میری، ہم سب کی ایک فرض اور ڈیوٹی ہے۔ اس کو ہر قیمت پہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیں، ہماری قدروں کو بگاڑ دیں، ہمارے کلچر کو برباد کر دیں۔ بالکل نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے۔ یہ بڑا قیمتی ملک ہے بھائی، قیمتی، ہم نے
برباد تو کیا لیکن بڑا قیمتی ملک تھا یہ ہمارا، بڑا قیمتی ملک ہے. ہم اس کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں. جو پچھلے 70 سال میں اپنے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی اپنے ملک، کسی بھی ملک کے ساتھ ایسا کرے. اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. خود ایسے بندوں کو لانے کے بھی ہم خود ذمہ دار. وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا. لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک بڑے عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، جب یہ موٹر وے بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے میں آپ سے ملا تھا آ کے. تو آج اس کے بعد دوسری دفعہ ملا ہوں میں. اور میں نے موٹر وے کی بات یہاں بیٹھ کے کی تھی، اور دیکھ لو موٹر وے بن گئی اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے خوشی ہے آج میں پہلی دفعہ اس موٹر وے سے لاہور سے سیالکوٹ آیا ہوں. لیکن یہ موٹر وے اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تھی. میں نے یہ بات خواجہ صاحب سے بھی کی ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ موٹر وے اس طرح کی بنے گی. اگر میں سر پہ ہوتا تو میں اس موٹر کو اس طرح سے نہ بننے دیتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں موٹر وے نیچے جا رہی ہے، کہیں اوپر چڑھ رہی ہے، کہیں اترائی ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں کچھ ہے. نہ کوئی ریسٹ ایریاز ہیں، نہ کسی جگہ کو باتھ روم ہے، نہ کوئی ریسٹورانٹ ہے. یہ تو اس کو تو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے بھی ایک بہت بہتر موٹر وے ہونا چاہیے تھا. لیکن ٹھہر لیں، فکر نہ کریں. بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ سیالکوٹ میں ایک بہت اچھا ہوائی اڈہ ہے. ایئر لائن بھی ماشاءاللہ بن گئی ہے، اور اب اس کو اور بھی اچھا ایئرپورٹ بننا چاہیے. یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لیول پہ آنا چاہیے. اس کو اسی سٹینڈرڈ کا یہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہو، فیسلٹیز بھی ہوں، اور ایئر لائن بھی یہاں پہ دنیا بھر کی ایئر لائنیں یہاں پہ آئیں. اور آج اگر $2.5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے سیالکوٹ، تو میری تو خواہش دعا ہے کہ $250 بلین کی ایکسپورٹ کرنی چاہیے صرف سیالکوٹ کو. اور سیالکوٹ میں وہ پوٹینشیل موجود ہے. تو انشاءاللہ ازسر نو تعمیر کریں گے پاکستان کی. لیکن آپ نے غلطی پھر نہیں کرنی دوبارہ. اگر کوئی غلطی کرے گا، نہیں، اگر غلطی کو کرے گا تو پکڑنا بھی آپ نے اس کو. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جی. انشاءاللہ ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ پھر الیکشنوں کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. الیکشن کیمپین میں انشاءاللہ پھر سیالکوٹ آؤں گا. اللہ حافظ.